سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله والله أعلم بالمتقين لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں کی پہچان ان کی جو اجتماعی خوشیوں پہ اکٹھا ہونے کا منظر ہوتا ہے، جو کسی سے چھپا نہیں ہوتا بلکہ سب کو دکھانے کی ایک خوبصورت کوشش ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر اور پھر 2-2.5 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کا معنی ہے قربانیوں کی عید۔ جیسے عام زندگی دن رات نمازیں ایک جیسی چلتی رہتی ہے اور کبھی کبھی عید آ جاتی ہے، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ آیا، سال کے بعد عید آئی، سال کے بعد روزے آئے، سال کے بعد حج آیا، اسی طرح کے دن اسی طرح کی راتیں۔ جو الگ بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ان دنوں اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت کی خصوصی دعوت ہوتی ہے، اجتماع بھی اس اجازت کا حصہ بن جاتی ہے جو عید کے نام سے اجتماع ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بھی ایک عبادت ہے، مگر اس کا اسپیشل نام عید الاضحیٰ، وہ عبادت جو کبھی کبھی اکٹھی کرتے ہیں قربانیوں کی وجہ سے، قربانیوں کے موقع پہ۔ جیسے عام دن اور رات ایک جیسے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی ان میں سے ایک دن عید ہو جاتا ہے، ایک رات شب رات ہو جاتی ہے۔ شب رات میں جو باقی نمازوں میں یہ علیحدگی ہوتی ہے کہ کالی کام چھوڑ چھاڑ کے نماز ادا کرنی پڑتی، دوسرے کام بھی کرتے رہے، نماز بھی یوں نہیں ہو سکتا۔
ایک تنہائی بنانی پڑتی ہے. شب قدر جو ہے وہ جو عام نمازوں میں ایک خصوصی چیز تنہائی کی ہوتی ہے، سب سے الگ ہو کر سب کام چھوڑ کے ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنا، وغیرہ دوستوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، سب کام چھوڑے، نماز میں لگ، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک تنہائی بھی ہوتی ہے اس میں، اور ایک قربانی بھی ہوتی ہے. تنہائی تو صاف ہے کہ نماز پڑھتے اللہ اکبر، باقی سب نل بس وہی میں اپنے اللہ دے واسطے ہوں، کوئی میرے نال گل بھی نہ کرے. وہ تو اس طرح کی تنہائی صرف ہر عبادت میں، ہر عادت نماز میں یہ تنہائی پائی جاتی ہے. جہاں تنہائی پائی جاتی ہے وہاں قربانی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ گاہک سے لین دین بات چیت چھوڑنی ہے، یہ قربانی دینی ہے. ایک دکاندار آئے ہوئے گاہک کو یا آنے والے گاہک کو جس کی امید ہے، اس کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے مجھ میں یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس قربانی کے لیے آمادہ ہو کر چھوڑ دیتا ہوں جو کر رہا ہوتا ہوں، جس میں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح ہر عبادت میں ایک قربانی کی شکل موجود ہوتی ہے. نماز میں جو ایک ضروری دنیا کا عمل کر رہا ہوتا ہوں وہ چھوڑتا ہوں، تب نماز ادا ہو سکتی ہے. اور قربانی میں کچھ نہ کچھ جسے میں میرے پاس چیز ہوتی ہے، میرے قبضے میں ہوتی ہے، اس کو قربان جب کرتا ہوں تو اسے کہتے ہیں قربانی. عام صدقے میں اور ایک قربانی میں، قربانی صدقے کی شکل ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس سے ملتی جلتی چیز. صدقے میں مال سیدھا ضرورت مند کو دے دیتا ہوں، اور قربانی میں ایک جانور کا کھانا پینا ان کے لیے جائز کرتا ہوں، ان کے سپرد کرتا ہوں. لیکن یہ ایک لازمی صدقہ ہے جس کا نام صدقہ نہیں رہ جاتا، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے قربانی. سبحان اللہ. عام صدقہ اس میں تصور یہ ہے کہ میرے پاس جو مال ہے میرا، میری ضرورتوں سے زائد جتنا دینے والے نے دیا، میرا تو وہ ہے جو میری ضرورتیں کے لیے دیا، وہ رب ہے. رب کا معنی ہے میری ضرورتیں پوری کرنے والا، میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا. اب جتنی میری ضرورتیں ہیں اس سے جو زائد ہے وہ کسی غریب مسکین کو دیتا ہوں، تو چونکہ وہ ہوتا تو میرا ہی ہے اور تو کسی کا نہیں ہوتا. لیکن جب مجھے ضرورت نہیں اس کی تو باقی لوگوں کو دے کر اس میری عبادت میں تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ باقی سب کا تو چلیے نہیں، وہ میرے ہے، میرے جیسے کسی دینے والے نے مجھے دے دیا، لے یار اپنے کام چلا.
مجھے بھی اللہ نے دیا میرا کام چلانے کے لیے. جب ضرورتوں سے زائد دیا تو پھر اس میں تصور یہ بن جاتا ہے کہ مجھے ضرورتوں سے زائد یہ کیوں دیا گیا، یہ تو مجھے ضرورت نہیں. اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ تیرا تجھے جو دیا نا وہ تو پکا مالک نہیں، اس کا مالک پکا میں ہوں. اس پکا مالک میرے ہونے کی بنیادی دلیل تو یہ ہے کہ اگر تو مجھے مانتا ہے کہ میں ایک رب ہوں اس کائنات کا، اگر یہ مانتا ہے کہ میں مالک ہوں تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا جنوں چاہ جنہ دے، ہاں جنوں نہ چاہ نہ دے. سب کو دینے والا جو ہوا، تو جب سب کو دینے والا ہوں تو جو بٹ رہا ہے، جو دیا جا رہا ہے وہ میرا ہے، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. اس سے اس کی مالکیت کا تصور کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، دیتا میں ضرورت ہوں پوری کرنے کے لیے، لیکن اس دینے اور لینے میں بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، درجہ ہے. کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، کسی کو اچھا، کسی کو چھوٹے درجے کا. کسی کو دیا ہوا وہ جو مرضی کرتا رہے، کر لاں ٹھیک تو نہیں، کوئی نہیں پوچھتا میں ہوں، ٹرتا رہتا ہے مالک ہے. سبحان اللہ. جھوٹ کی کمائی کرتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، والدہ کتنے نس جانا ہی، حکم تو میں پہنچا دیتے نے کہ جھوٹ کی کمائی نہ کری. ایک دم میں نہیں پڑتا اس واسطے کر کے کہ میں جڑی زندگی دے دن دیتے نے وہ میرا وعدہ ہے، میں وہ توڑ نہیں سکتا، میں نہیں توڑتا، وہ چلتا رہتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتا کاروبار ٹھپ، جو ذرائع تھے میرے چلتے چلتے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے وہ بند، بیماری نے آ گھیرا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تنہا رہ گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو دینے میں اپنی مرضیاں کرتا ہوں یہ میرے مالک ہونے کی نشانی ہوتی ہے. مالک اور کوئی نہیں، مالک صرف میں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس تمہاری دنیا کی پھیلی ہوئی زندگی میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں دو حصے بنتے ہیں، کچھ آسمانی کچھ زمینی. جہاں جہاں آسمانوں پہ زمینوں میں جو کچھ ہے للہ، صرف اللہ کا. سبحان. اسی طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض. یہ سب جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں میرا. کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، اسمانوں میں زمینوں میں حکم چلتا ہے صرف میرا بس. جنہیں بادشاہیاں مل جائیں وہ بادشاہیاں چھوڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں یہ جو چکر ہے نا، آج تو بادشاہ تو فقیر، آج تو حکمراں، آج تو رعایا، آج تو فاتح، آج تو شکست خوردہ. سبحان اللہ. چھوڑنے کا دل تو کسی کو نہیں چاہتا، لیکن میں
کل جڑے کرسی صدارت تے غیرت عظمہ تے بیٹھے سن اج اصولی چڑھے ہوندے نے. یہ اتنی زبردست تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ ایسے ہی آتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض الیہ الحکم و الیہ الامر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں حکم بھی میرا ہی ہوتا ہے اور ان تبدیلیوں کے جو اسباب بنتے ہیں وہ بھی میرا ہی امر ہوتا ہے. کوئی کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہوتا. الیہ یرجع الامر کلو. یہ سارا چلتا چلتا حکم، یہ سب کچھ لوٹ لاٹ کے یہاں سے میرے پر پہنچ جائے گا. پہنچے گا کیسے؟ میرے حکم سے. وہاں جو کچھ بھی ہوگا میرے حکم سے. وہاں تو میرے حکم کی اتنی بلندیاں ہوں گی کہ جب یہ سب کائنات انسانی جنی جو بھی ہیں فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے نا میرے سامنے، تو پھر اونچی آواز میں پوچھوں گا لمن الملک اليوم. سب اکٹھے ہو گئے ہو، بڑی بڑبڑ کرنے والے بھی اور میں کرنے والے بھی تم پہ تھے. آج ذرا سب یہ بتاؤ آج بادشاہی کس کی؟ لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کس کی؟ سر تھلے کی تھے، کوئی بولتا ہی نہیں. میں آپ ہی آکھاں گا للہ الواحد القہار. کسی اور کی نہیں، صرف اس اکیلے اللہ کی جو سب سے زبردست ہے، باقی سب اس کے زیر دست. کیا پیر اور کیا پیغمبر، کیا بادشاہ اور کیا وزیر، سب اسی کے زیر دست. للہ الواحد القہار. اچانک مصیبت آ جانی، اچانک موت آ جانی، اچانک بیماری آ جانی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا اللہ مالک ہے اور زبردست بھی بڑا ہے. جن کا مرنے کو دل نہیں ہوتا ان کو بھی بلا لیتا ہوں، اور جن کا رہنے پہ ابھی دل ہوتا ہے ان کو بھی بلا لیتا ہوں. کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا. میں اتنا زبردست ہوں، مرضیاں منوانے والا، کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کسی کو بیٹیاں دوں بیٹا نہ دوں، کسی کو بیٹے دوں بیٹی نہ دوں، کسی کو کچھ بھی نہ دوں اور کسی کو دے کر چھین لوں. وہ سب میرے آرڈر چلتے ہیں اور میرے حکم چلتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل. وہ اکیلا جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں کیا. کون پوچھے، کیسے پوچھے؟ وہم یسألون. ان کو تو خود ڈر ہے میرے پوچھنے کا کہ رب نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. جو مالک ہے اس نے کسی دن پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. ملازم، نوکر، مزدور، شاگرد جتنی مرضی چلاکیاں کرتے رہے کسی دن پکڑے جاتے ہیں اور پھر سوال ہی سوال، سوال ہی سوال. اس دن یہ کیوں کیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں لگا. تو بڑا پکا بے ایمان ہے، تو بھی کرنا ہے، تو بھی کرنا ہے. لا یسأل عما یفعل
میں جو مرضی کروں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ چاہوں تو اپنے کسی محبوب کو اتنا دکھی کر دوں کہ وہ رو رو سے اس کی آنکھوں پہ بینائی چھانے لگتی۔ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا انہیں کی کیتا تھے، تیرا محبوب ہے بیچارہ۔ بیٹوں کو بھیجنے لگے غلہ لینے کے لیے، تو انہیں کہتے ہیں دیکھو میں پہلے ہی دکھیا ہوں، ذرا دھیان سے جانا، شہر میں داخل ہوتے وقت ایک دروازے سے اکٹھے نہ جانا۔ پرانے زمانے میں یہ دروازے ہوتے تھے نا، رات کو بند ہو جاتے تھے بڑے بڑے، جیسے آج ہمارے شہر میں کابڑی دروازہ، کالری دروازہ، پرانا یہ فیصل گیٹ کا نام کالری دروازہ تھا، شیشہ والا دروازہ، دروازے ہوتے تھے۔ ٹکی دروازہ، ادھر اتنے چڑھی تو سی نہیں، ادھر ٹکی دروازہ کہتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں۔ لاہور میں کتنے دروازے ہیں، کراچی میں کتنی ایسی جگہ ہیں۔ سبحان اللہ، سارے برا کٹھے نہ جائیو۔ ایک تو وہاں کا جو وزیر خزانہ ہے وہ تم سے بڑی رعایت کر رہا ہے، غلہ بھی دے دیتا ہے، پیسے بھی واپس کر دیتا ہے۔ تو جو قریبی چمچے شمچے ہوتے ہیں وہ تو پھر سازشیں کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف۔ یہ ہم قریب تھے، ہماری سنتا تھا یہ کتوں بھی چاہ پڑے۔ جو پہلے وزیر ہوتے ہیں ان کو تو اچھا نہیں لگتا کوئی اور داخل ہو، جو پہلے چمچے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں لگتا کوئی اور مقرب آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا کرنا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچڑے ہو، ایک دروازے وچوں شہر وچ نہ وڑیو، ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے ٹکڑی چھوٹی چھوٹی بنا کے داخل ہونا۔ کلا بندہ بھی اکا ہی چنگا نہیں نہ ہوتا، ایک پرا دو پرا اس طرح، پھر دو پرا ادھر، انج واری واری گزری۔ ہاں میں تمہارا باپ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ یوسف کا ایک مرکزی فکر ہے جس پہ اوپر ساری سورت گھومتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، تدبیر میں دس دیتی ہے کہ اتنے عمل کریو، رہ گئی گل کہ میں اپنی تدبیراں نال تانوں تکلیف تو بچا لاں گا، تانوں نقصان تو بچا لاں گا۔ نہیں 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 نہیں، میں بڑی دلوں پکی خواہش رکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن اس کائنات کے عامر و حاکم کا اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچانے کا فیصلہ ہے تو پھر سن لو، میں پیغمبر، میں رب کا محبوب، میری تدبیریں، میری دعائیں بڑی تگڑی، لیکن ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر رب میرا اللہ تو انو کسی تکلیف سے پہنچان تے آ جائے تو میں پھر کچھ نہیں دے کر سکتا۔ کیوں؟ ادین الحکم الا للہ، میں کیسے کروں، حکم صرف ایک اللہ کا۔
پچھلا ہوئی کام بھول جاندے ہو بندے ہو، یاد ہی کوئی نہیں رکھ دے کہ جے کوئی عذاباں تے دکھاں جاں بڑی دیر لگے تے وہ کئی وگڑے لگ پیندے ہو، یاد ہی نہیں رکھ دے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ اس لیے بھول جاتے ہو کہ تکلیف آئی تھی، اب تمہیں یاد ہی نہیں رہی کیا ہوا تھا کہ کیا نہیں ہوا تھا۔ جی لیکن سنو، اور تکلیف کا زمانہ گزر جانے کا یہ زمانہ نہیں کہ زمانے کا کنٹرول میں اللہ سے حکم سے نکل گیا۔ یہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہویا تو کچھ بھی نہیں، نریاں گلاں ہی بنائی اینا چلو ہے، اینی زندگی ساڈی ہو گئی، انہوں کا کام تے کوئی نہیں ہویا، پوری بستی دی بستی صاف ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھول نہ جانا، نہیں نہیں، للہ الامر، عربی گرامر میں جب کسی واقعے کی خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوگا، ٹھیک؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا طریق یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ جو ذکر ہے للہ الامر، یہ اصل میں یوں ہوتا ہے الامر للہ۔ الامروں کو مبتدا کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ سبحان اللہ۔ اور جو بعد آتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ جب یہ مبتدا اور خبر دو کلمے ملتے ہیں تو یہ جملہ بنتا ہے خبریہ، کبھی کبھی فعلیہ ہوتا ہے، کبھی کبھی خبریہ ہوتا ہے۔ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، جو تھا ہے نا، یہ اسے فارسی میں بود کہتے ہیں، اردو میں تھا کہتے ہیں، اور انگلش میں بدلتی ہے اس کی فا رہے گی، جدھر جانا ہے ادھر چلے، اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اس میں پہلی جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسری کو خبر کہتے ہیں۔ گرامر کا ایک قانون ہے، جب بعد والی جز یعنی خبر کو پہلے ذکر کرے، مبتدا کو بعد میں ذکر کرے تو یفید الحسرہ، پھر وہ نرا ہے نہیں، پھر وہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی عرض کرنی ضروری تھی سمجھانے کے لیے۔ بھول جاتے ہو کل ایسا ہوا تھا، اور پھر کہتے ہو نہیں جی اینا چر ہو گیا، ہوگا ہی کوئی نہیں، انجے مولوی پہ ڈراندے نے، انجے نبوت دے دعوے دار ڈراندے رہندے نے، سانو ساڈیاں مرضیاں تو روک دے رہندے نے، کوئی نہیں ایسا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں سن لو، یہ جو آج تم منہ سے کہہ رہے ہو نا کوئی نہیں ایسا ہوا، یہ بھی میری اجازت ہے تب کہہ رہے ہیں جی جی، یہ بھی میں روک نہیں رہا تمہیں کہنے سے تب کہہ رہے ہیں۔ وہ جو کل والے تھے نا جو ختم ہو گئے، وہ بھی یہی سی مصیبت میں غلطی میں مبتلا تھے، کہتے تھے کوئی نہیں جی انجے ڈراندے نے سن جی۔ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، انسانوں کی بھی جب مدت ختم ہوتی ہے تو قبروں میں ڈال آتے ہیں، یہی موت ہے بس۔ کیا کیا کسی نے، اور کیا کچھ بھی نہیں، انجے ڈراندے نے سن کہ تو جانا ہے، پیش ہونا ہے، اللہ کے حوالے ہونا ہے، پھر اتنے پوچھ ہونی ہے جی۔ جب نہیں نہ مانتے تو اللہ کہتے ہیں مان لو،
کل بھی میرا حکم چلتا تھا، آج بھی میرا حکم چل رہا ہے، اور پھر آنے والے کل میں بھی میرا ہی حکم چلے گا۔ سبحان اللہ۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ قرآن مجید کھلیے صاف صاف کر لیں۔ الامر للہ نہیں، للہ الامر، سبحان اللہ، من قبل ومن بعد۔ جی پیچھے مڑ کے دیکھو، قوم لوط تباہ ہوئی، اور تاریخ پیچھے پلٹ کے دیکھو، اور فرعون تباہ ہوا۔ کتنا طاقتور تھا، کتنا زوراور تھا۔ اور قوم شعیب دیکھو تباہ ہوئی، قوم مدین تباہ ہوئی۔ پیغمبروں نے سمجھاتا تھا، اوے کس خیال میں ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس چند دن کی زندگی میں یہ غلط فہمی ہو گئی۔ یہ جو کوٹھیاں بنا لی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے کوٹھیاں بناتے تھے اپنی رہنے کے لیے، کمرے شمرے یہ وہ، اس فہم میں مبتلا ہو گئے ہو۔ جتھے قبضہ کر لینے کوٹھیاں بنا لینے، کوئی پوچھنے والا نہیں سانو، نہ اج پوچھنے والا، نہ کل پوچھنے والا، نہیں ہو جائے لو، نہیں ہو جائے لو۔ آئے ہو جدو دنیا اپنی مرضی نہ رہ گئے ہو۔ پچھلے زمانے کا تذکرہ، اب تو بڑی بڑبڑ کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک گندے پانی کی پیدائش ہو، بڑبڑ بڑی کرتے ہو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسانوں پہ وہ زمانہ نہیں گزرا، لم يكن شيئا مذکورا، نہ تم تھے نہ تمہارا کوئی ذکر تھا۔ جی جی جی، ایک زمانہ تو وہ تھا کہ کوئی تمہارا قصہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ تم ایک گندے پانی سے تبدیل ہو کے انسانی وجود کی شکل بنا لی تم۔ اج بڑی بڑبڑ کرنا ہے، جو تنوں کل دکھا کے گندے پانی دیا قطرہ انی بڑبڑ نہ کریا کر، تو پھر تیرے پلے کی رہ جائے گا۔ آج جو کل ہوا تھا نا تیری پیدائش کا سلسلہ، وہ بھی تیری مرضی سے نہیں، وہ بھی میرا حکم چلتا ہے۔ جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں مردہ بچے دے دیتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا۔ جی، اور جسے چاہتا ہوں اتنی عمر دے دیتا ہوں کہ اسے اپنا بچپن بھی یاد نہیں رہتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پیچھے بہت کچھ ہوا، لیکن آج عمر اتنی زیادہ ہو گئی، بڑھاپا اتنا ہو گیا، دماغی قوتیں اتنی کمزور ہو گئی کہ یاد ہی کوئی نہیں کی ہویا تھا کی نہیں ہویا۔ تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، جی تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، ہمیں تو سب کچھ یاد ہے۔ تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، کبھی ہم اور تم بھی تھے آشنا، کبھی ہم اور تم بھی تھے آشنا، اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کل جو کچھ ہوا تمہیں نہیں یاد، لیکن مجھے یاد ہے۔ کل جو کچھ ہوگا تمہیں کوئی علم میں نہیں، ہمیں پتہ ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اوے تیرا گزرا ہوا زمانہ آج بڑا کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی جی جی،
آج بڑھ بڑھ کرتا ہے، کل کوئی نہیں تھا، آج بھی کوئی نہیں، کل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ او اتنی اونچی اونچی باتیں کرنے والے، یہ تو بتا تیری پیدائش سے قبل تیرے ماں باپ تیری پیدائش کی مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے تو تیرے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اے آن والے سب تو وڈا اللہ ہی، جے سونی زندگی گزارنی تے سب کولوں بچ بچ کے او دے کلے اگے رو رو کے خیراں منگدا رہی ہوئے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری کان میں اقامت، تنوں سبق سکھایا جا رہا ہے، رب اگے رو رو کے ڈگ ڈگ کے منگدا رہی، او ہوئی سب تو وڈائی، او دئی حکم چلتے نہیں۔ جی جی جی، او ناراض ہو جائے تے خیر نہیں ہوندی، اور راضی رہے تے خیر آئی خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتھے آن رہے وہ جڑا وڈا لینا وہ راضی رکھنا ہی، وہ راضی رہے تے تاں ہی خیر آنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی انہوں راضی رکھن دا نسخہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان کے دعویدار کامیاب ہیں۔ بہتی کوٹھیاں والے نہیں، بڑیاں کاراں والے نہیں، بڑیاں جاگیراں والے نہیں، تگڑیاں بادشاہیاں والے نہیں، ہرگز نہیں۔ ڈنڈے چھوٹے والے نہیں، کوئی شے نہیں۔ یہ ڈنڈے چھوٹے جنہ درخت اندر بڑے نے میں بڑا ہے نا، یہ ڈاڈے کتوں ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی او مومن کامیاب نہیں، جتھے جتھے رہنا نے اتنے کامیاب رہنا نے، دنیا تے رہے کامیاب، اگے جنت چلے گئے کامیاب، او ہوئی کامیاب نہیں۔ کیڑے مومن صرف دعوے دار سی مسلمان نہ جنا، ہم فی صلاتہم خاشعون، اور رب دی ناراضگی تو خوف تو ڈر ڈر کے دن دے 5 ویلے او دے کے آ کے سجدے کردے نہیں۔ جی انہوں کو مال ہوئے تو میں نہیں ہو کر دے، صحت ہوئے طاقت ہوئے تے رب دے سامنے جھک جھک کے انہوں راضی کرن دی محنت کرتے رہتے ہیں۔ تے جے مال ہوئے تے صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جنہوں دی زندگی 2 عمل ہوندے نہیں نا، سجدہ تے صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شروع بات نیت تھو قرآن مجید دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین، سبحان اللہ، ھدی للمتقین۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے قرآن جڑا میں دیتا ہے نا تمہیں، یہ لا ریب ہدایت ہے. یہ لا ریب ہدایت ہے. مگر جڑا اتنا ہی آ کے میں مننا رب نو انہیں نال کم نہیں، کوئی مومن شومن نہیں ہے، اینے نال نہیں کم چلنا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے ہدایت نسخہ ہدایت ہونے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن قرآن دے ذریعے ہدایت انہوں ملنی ہے، قرآن دے ذریعے جی جن نے ہدایت یافتہ بننا ہے قرآن دے ذریعے. ایک اس کا عام ترجمہ جو میں نے پہلے کیا تھا وہ جان بوجھ کر تاکہ پھر واضح کر سکوں. ھدی للمتقین کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اسے مانیں گے وہ متقی ہوں گے. یہ ٹھیک ہے معنی، لیکن اس میں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن تو ہے لیکن ابو جہل نے کو مانا نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کچھ لفظ سن کے مانا. سبحان اللہ. جس نے غلاف کعبہ پہ لکھی لٹکی اس آیت کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کے نہ جی نہ بابا جی نو منع کرو. دوستوں نے آکر سنتا نا ٹائم ملے گا بیٹھ جاؤ تشریف رکھو. جیسے خطبہ پہ ہوتا ہے اسے نماز نہیں پڑھی تھی، وقت باقاعدہ ہوئے گا انشاءاللہ رل کے پڑھوں گے، کوئی گل نہیں ایسی. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. سبحان اللہ. یہ لا ریب ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر یوں ترجمہ کرے تو پھر ایک اشکال پڑ جاتا ہے. یہ متقیاں ہوتے ہیں تو متقی تو تھوڑے نہیں دنیا تھے، متقی تو زیادہ نہیں، پھر تو پرابلم ہے. یہ فائدہ کی پھر یہ چند لوگ نہیں مننے مزہ نہیں آتا. لیکن یہ مانا نہیں یہ توجہ ہو سکتی ہے، پہنچنے ہوتے ہیں جتنے میں پہلے پہنچانا چاہنا تھا. میں مانا کر رہا ہوں لا ریب فیہ ھدی، لیکن ضلع ہدا نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کا ذریعہ تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت کا وسیلہ پھر یہ کہ کسے ملی اور کسے نہ ملی. تم بہت ہی سمجھ ہے، منو نہیں سمجھ ہے کسے ملی اور کسے نہ ملی. اس سوال کا جواب جی ملے گی، مگر جو مانا ہی نہ خدا کو اسے کیا ملے؟ اس نے تو قریب ہی نہیں آنا. وہ کہتا کوئی نہیں جی یہ نہ مولویاں نے کتابیں بنائی ہیں نہ حدیثاں بنائی ہیں، وہ تو قریب نہیں آئے گا، وہ تو دور دور رہے گا. تو دور دور رہن والے اگر ہدایت مل جائے تو پھر یہ تو مطلب کہ بڑھ جاتا ہے کہ رب دی بے وقت دی نعمت کو مننے نہ مننے. جی ہدایت پھر بھی انہیں مل سکتی ہے. جی نہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، لیکن یہ سراسر ہدایت ان کے لیے جو سراسر متقی ہے.
اس کے لیے کا معنی یہ ہے کہ مکمل متقی بننے کے لیے اس قرآن کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا بندہ. زبانی کہہ دے یا متقی بن جا. متقی بن جانے کا معنی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جو جنت میں نے بنا رکھی ہے نا تمہارے لیے، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی تمہاری ساری زمینوں کے برابر ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اس میں داخلہ مل گیا تے موجہ ہی موجہ، دکھاں دا نہ ہی کوئی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ آدمی وہ ہوگا جسے دنیا میں یہ دنیا کے کوئی سکھ نصیب نہیں ہوئے تھے. دکھ ہی دکھ، دکھ ہی دکھ، کدی کاروبار دی خرابی، کدی صحت دی خرابی، کدی پتروں دی بغاوت، کدی دھیاں دی بے شرمی، کدی کچھ کدی کچھ، کدی حکمرانہ دی زیادتیاں تے ظلم. بس مصیبت ہی جی بیچارہ پہ آ رہا ہے، وقت گزارتا رہے اپنا. رب کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ فرشتوں کہے کہ بھائی ذرا تیار ہو جاؤ، اسے جنت میں لے کے جانا ہے. اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جواب دے گا، پھر اسے جنت میں لے جانا. بس دروازے سے اندر داخل کر کے واپس لے آنا. اللہ پوچھیں گے کوئی زندگی کوئی سکھ بھی ہے ایسی ہے؟ جی حدیث شریف بخاری کی، مذاق نہیں. اللہ پوچھیں گے اتنی زندگی گزار کے آیا، کوئی سکھ بھی آیا؟ نہیں اللہ، اتنا بھی بیچارے بندے کوئی سکھ کوئی نہیں، مصیبت ہے زندگی. وہ بھی کوئی ایسا ہی بندہ بیچارہ ہوگا. نہیں اللہ کوئی سکھ نہیں سی، دکھ ہی دکھ. اللہ فرشتوں کو کہے گا جسے پکڑو اور جا اسے جنت کے دروازے سے اندر داخل کر کے واپس لے آنا. بس اور لمبا چوڑا کچھ نہیں دکھانا اس کو. فرشتے لے جائیں گے اندر داخل کر، جن کو جب کہتے ہیں چاتی مروا کے لے واپس لے آئیں گے. سبحان اللہ. جب واپس لے آئیں گے تو اللہ کہے گے اسے پھر میرے سامنے پیش کرو، پھر جائے گا. اللہ پوچھیں گے، اگے پوچھا سی نا کوئی سکھ ملے ہی زندگی چ، ہوں اللہ پوچھیں گے اور ساری زندگی کوئی دکھ بھی یاد ہی؟ دکھ پہلے پوچھا تھا سکھ کوئی ملیا سیا کہ نہیں. اب اللہ کہیں گے اور پہلی گزری زندگی میں کوئی دکھ بھی یاد ہی کہ بڑا تنگ کیتا سی انہیں. وہ کھڑکی جو بڑھ کے جڑا نکل کے آئے گا نا دروازے جو دیکھ کے جڑا آ جائے گا ایک قدم اگے رکھ کے، وہ آخے گا نہیں ربا منو تو سکھ ہی سکھ سن ساری زندگی، کوئی دکھ کوئی نہیں سی. جنت وہ جگہ ہے کہ جس میں داخل ہونے والے کے سکھوں کی تو بات ہی نہ کرو. جسے ایک دفعہ داخل ہو کے نکال لائیں گے نا اسے ساری زندگی کے دکھ بھول جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی سکھوں والی زندگی، بڑی سکھوں والی زندگی. رب کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتے رہتی ہیں. اپنی مخلوقوں میں سے شاہکار مخلوق بنائی گئی مخلوق انسان، مجھے کوئی بہانہ مل جائے تو انہیں جنت میں داخل کر دیں. لیکن دکھ کے بغیر سکھ ہی سکھ جو جنت کے اندر داخلے میں زندگی ملتی ہے، اس زندگی کی طرف بڑھنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ابتدا کرنی پڑتی ہے قرآن کے دیوے سے. قرآن کے دیے سے ابتدا کرنی پڑتی ہے. جی 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 جی. قرآن سامنے آئے تو ایڈا نہ پھٹے ہوئے میں نہیں سننا کرنا چنگلیاں دین لگ پڑ. قرآن پڑھنے والا پڑھا کر سمجھانے کی کوشش کرے. اور بڑے ویکھے نے قرآن والے بھی
پتہ نہیں کی کرتوت پہ کر دینا، جا اپنا کام کر یار۔ انا للہ، اتنے بگڑے، اتنے متکبر، اتنے ضدی، سبحان اللہ۔ میں رحیم ضرور ہوں، جی جی جی، میں رحیم ضرور ہوں لیکن میں بے نیاز بھی ہوں۔ رحیم بھی صرف میں اکیلا اللہ، اور بے نیاز بھی صرف میں اکیلا اللہ۔ عنایت اللہ شاہ گجرات میں بڑی درویشانہ زندگی گزار جائے، لوگ اس کو آج تک یاد رکھیں۔ جی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بڑی درویشی کی زندگی گزاری اس کو۔ جی 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 جی، لیکن اس درویشی کی زندگی کا دوسرا نام یہ ہے کہ عنایت اللہ شاہ نو ہور کسی دی پرواہ ہوئے نہ ہوئے، رب کو بے پرواہ نہیں سہدے ہوں، یہ ہے درویشی۔ علی حجویری بڑا درویش، جی بڑا درویش ہوندہ میں نہیں کہ رب دے سامنے بھی زورا ور سی۔ اے میری قبر تے بندہ ہوندہ ہے، انہیں غریباں نو کھانے بڑھتا ہے، اینو پتر کیوں نہیں دیندہ؟ دے بھی دے۔ نتھنگ نتھنگ نتھنگ۔ علی حجویری اپنی کتاب میں، شیروں کی کتاب ہے ان کی، شیر اج تک گونجدا پیا درویشاں دے دلاں چ، سبحان اللہ۔ این ابلہ، این ابلہ، این ابلہ ترا گنج بخش گویا، این ابلہ ترا گنج بخش گویا۔ یہ بے وقوف تجھے داتا سمجھتے ہیں، گنج بخش خزانے بخشنے والا داتا جنوں سے آنے، یہ بے وقوف تجھے گنج بخش سمجھتے ہیں، تجھے داتا سمجھتے ہیں۔ داتا ہوتا سب نو دین والا، واللہ کلا سب نو دین والا، انہوں نے کہا داتا، گنج بخش خزانے بخشنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق القوت المتین۔ جی اے جڑیاں نمازاں تانوں میں آخنا نہ پڑھیا کرو، اے نہ سمجھیو کہ میں تواڈے کول کوئی مطالبے پہ کرنا وا، کوئی میں منگنا پیا تواڈے کول، ایسی گل نہیں جی، اس غلط فہمی چ نہ پی جائیو۔ اے جڑیاں زکاتاں پہ دیندے ہو، خاص کر میں کوئی ات نہیں منگدا پیا کہ منو دیو، اپنے محلے دے غریباں مسکیناں نو دینا کہ منو کی دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ بیچارے کچھ کمان جوگے نہیں رہ گئے، جی انہوں دی خدمت پہ کرتے ہو تو منو تے نہیں نہ دیتا۔ میری رحمت یہ ہے کہ بیٹے نو کھوائیں تو میں وہ بھی تیرا صدقہ لکھنا تیرے کھاتے، اولاد کو کھانا کھلائے مگر حلال کا، کھانا حرام کا نہیں ہونا چاہیے، کھانا پلیت نہیں ہونا چاہیے، کھانے کا ذریعہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، جائز ذریعے سے کمایا ہوا حلال کا لقمہ بیٹے کے منہ میں ڈالے تو میں رب تیرا صدقہ لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری رحمت یہ ہے، میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں صدقے کا جو تمہیں کہتا ہوں، مجھے کیا دیتے ہو؟ یہ قربانی کی جو عید آ رہی ہے، اس قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اے قربانی دے جانور کرنے والے ہو،
بڑے جانوراں دے گلے وچ ہار پا پا کے کھلار دیو، لے کے جلوس کڈیا ہوندا جے، فوٹواں کھچ کھچ کے اخباراں نوں دیندے ہو، او صاحب نے جی جانور ذبح کیتا ہے 20 لاکھ دا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ او قربانیاں کرنے والوں، بڑے بڑے مہنگے بکرے، بڑے بڑے مہنگے نر گائیں، بڑی بڑی قیمتیں ہیں، کوئی دیتے ہو گے، کوئی جھوٹ ملاتے ہو گے، پوچھنے والوں کو دین لگے تو انہوں کہنا یار کو اور سستا کر، یار کو اور سستا کر، یار تو بڑا مہنگا لائے ہے، تو تے بڑے پیسے منگنا ہے یار، انہیں دی شے بھی ہوئے کہاں جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے خریدتے ہو اسے زیادہ قیمت بولنے نہیں دیتے، اور جو کوئی تمہیں پوچھتا ہے جی کنی دے لیا جے کنا سونا جانور ہے تے فٹ جنی دتی ہوندی جے دگنی قیمت دے تذکرے کردے ہو، او قربانیاں کرن والو، جے شروع تو ہی جھوٹ شروع ہو گیا ہے، اگر شروعات ہی جھوٹ سے ہے تو پھر یہ قربانی کیسے ہوگی؟ سچی جھوٹ نال منڈ بن کھڑیا ہے، سچی کتوں ہوئے گی؟ نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا۔ اور سن لو جانور ذبح کرتے ہو، اپنی شوما بناندے ہو، بچیاں نو آرے لاندے ہو، اور سنو محلے وچ بنتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے قیمتاں دی دہائی بندے ہو، بڑے اشتہار بناندے ہو، اور سنو کھوا پیا سڑیا جائے انساناں نو، کنو کھوایا جائے؟ کنو؟ ہاں ہوں سمجھ آئی اب تو ٹھیک بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی کھوا سڑتے ہو انساناں نو، نیرا انساناں نو نہیں، کتیاں نو بھی، کتے بھی تیسے دار بن جاتے ہیں نیچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتیاں نو، بلیاں نو، گندے پانی دیا کیڑیاں نو، جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، جی 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 جی، بہناں نو تے بھراواں نو وکھرے ودیا ودیا بوٹیاں کٹ کے رکھدے ہو تے انہاں نو کھواندے ہو، کنے کنے مہینے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے جنہاں نو کھلان لگے ہوئے ہو، اے جنہاں نو کھلان لگے ہوئے ہو، جیڑی کہنا 20 لاکھ قیمت خرچ کی ہے وہ کنا حصہ پائے؟ پترا نے کنا دیتا ہی، بیٹیوں نے کتنا دیا، محلے داروں نے کتنا دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے جے پتر میں اللہ دینا تے دل من لے گواں مجھے بھی میں ہی دینا۔ ولی کامل سید انتنا سید انتنا صاحب انتنا شاہ بخاری، ایڈی لمبی نہ گل کریا کر جڑی کرنی نہ ہوئے، منو بھی چھوٹا نعرہ لگایا کریے، شاباش سبحان اللہ۔ منو نے بھی وقت گل بھول جاندی ہے، ذرا کہ ادھر ادھر دی گل ہوئے کی پیا کرنا تو یاد نہیں رہندا، ایک پرابلم بن گئی، اللہ صحت دے۔
جو کچھ اگے رولا پایا اللہ قبول کرے تے اگوں سونا کہن دی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ۔ جے انہیں قبول نہ کیتا تو پھر تو کچھ بھی نہیں نا، یہ ہوئی تو رولا پانا پیا۔ بہتے پیسے خرچ نال نہیں، رشتے داراں نوں ودیا ودیا کھوان نال نہیں، او دے اشتہار تے شگان نال لوگاں نوں نہیں، قربانی بننی ہے او دی قبولیت نال، قربانی بننی ہے او دی، قربانی بننی ہے او دی قبولیت نال۔ قبولیت تب ہوتی ہے جب میں قربانی کرتے ہوئے اس کی رضاؤں کی نیت پالتا ہوں، اس کی رضاؤں کے حصول سے شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں۔ پیسے اکٹھے کیوں پیا کرنا، انتظامات قربانیاں نو ونڈن دے تے سنبھالن دے کیوں پیا کرنا؟ جی اس لیے کہ میں مانتا ہوں دولت میری نہیں، مال میرا نہیں، جانور میرے نہیں، یہ سب کچھ تیرے ایک بندے نے اپنے بیٹے کی جان دینی شروع کر دی تھی، تیرے میں بھی تیرے حکموں کو ماننے والا، تیرا مال تیرے حکموں سے قربان پیا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبولیت سے جو ابتدا ہے اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اوے قربانیاں کرنے والے اوے سن لو، یہ تمہارے گوشت یہ کو اللہ کو کھانے کے لیے نہیں پہنچتے، میں تو نہیں کھانا، منو تے نہیں کوئی دے، اور ان کے خون بھی مجھ تک تو نہیں پہنچتے۔ لے گئے خون اکٹھا کر کے تے خوراکاں بنانے والے تھے، پتہ نہیں کی کرنے والے، نہ مجھے گوشت ملا، نہ مجھے پوست ملا، کچھ بھی نہیں ملا مجھے، جو کچھ ملا تمہیں ملا، تم نے کھائے گوشت، تمہارے بھائی بندو نے کھائے گوشت، انسانوں نے کھائے گوشت، مخلوق نے کھائے گوشت۔ ہاں اے قربانی بڑی بڑی کرنے والا، مجھے یہ بتا منو میں کوئی بوٹی کھوائی ہے؟ کوئی چون کے بچوں ودیا جی، نہ 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 نہ۔ یہ جو میں تم سے قربانیوں کے لیے کہتا ہوں، صدقوں کے لیے کہتا ہوں، تم سے کچھ مانگتا نہیں، نہ دینا نہ دینا نہ دینا، میں کیوں مانگا گا؟ ماس الکم علیہ رزقا، میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا، نہ 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 نہ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق۔ پتہ نہیں یاد دے کہ نہیں، میں آیت پڑھی سی تو پڑھتا قربانی کا تذکرہ سی، میں کہ چلو بھی موقع ہے بتا کچھ نہ کچھ تو ذکر ہو ہی جائے، باقی باتیں پھر اگلے جمعے سے انشاءاللہ اس کی توفیق ہوئی تو۔ ان چند باتوں میں سے ایک بات، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، نہ 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 نہ، میں ہی تے سب نو دین والا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، دینے والا صرف اللہ، ذو القوت المتین، سب نو دین دیا طاقتاں پکیاں صرف اسے کول نے، کسی اور کول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے گوشت پوشت، ویسے پوچھ رہا ہوں مجھے کیا دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو قربانیاں کرنے والے کے دل میں جھانک کے وہاں کو اچھا منظر ملے تو خوش ہو جاتا، جب میں خوش ہو جاؤں تو پھر میں خیروں کے دروازے کھول دینا۔ سبحان سبحان، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں تم سے اس تقوی کی تلاش میں رہتا ہوں، جی 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 جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز بھی تب عبادت بنتی ہے جب اس میں تقوی موجود ہو،
سنیے گا، نماز بھی تب عبادت بنتی ہے جب اس میں تقوی موجود ہو، روزہ بھی تب عبادت بنتا ہے جب اس میں روز میں تقوی موجود ہو، حج بھی تب بنتا ہے جب اس میں تقوی موجود ہو، اور قربانی بھی تب بنتی ہے جب اس میں تقوی موجود ہو۔ اور ساریاں اتنا سناتا رہا تھا، گل مک جائے گی جی آخر سے کرنی ہے۔ چلیے اللہ کو موضوع ہوا تو آخری اگلے جمعے سے ہی 2-3 جمعے تو مضمون چل ہی سکتا ہے۔ یہ تو منو لب کے نے شفا صاحب حج کرن چلے گئے نے، میں ہوں ماڑا چنگا ہوندیا حاضر ہو گیا، اللہ توفیقات دینا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجی حج کو جاتے ہیں تو میں انہوں نے کہنا ہوا قرآن پر میرے گھر آن لگے ہو، میرے مہمان بڑھن لگے ہو، میں میزبان بڑھن لگا ہوا، کڈیاں خوشیاں نے تھوڑے بتے، میں رب تھوڑو مہمان بنانا پیا، اپنے گھر بلانا پیا، جی بڑے خوش ہو۔ سبحان اللہ۔ تے میرے بلان دی لاج رکھیو، اوتھے دا خرچہ گھروں لے کے جائیو، کسی ہور کولوں نہ منگنے لگ پئیو۔ جی جی جی، وہ آخر 15 دن 20 دن مہینہ گزارنا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں شروع میں کیا تھا 3 مہینے کا حج ہوا کرتا تھا، جی یہ باہر ہی گزرتے بحری جانا دائی دا سی، آدھے جانے میں ہفتے 1.5 ہفتہ لگتا سی، 15 دن ہو جاتے سن، پھر اتنے جڑا کو آن جانا ہوتا کوئی تھکاوٹ تو آرام لینا ہوتا، کم از کم کوئی 3 مہینے شروع سن جڑے میرے بچپن کے زمانے لگتے ہوتے سن۔ جدو میں گیا ادو غالباً میرا خیال ہے کوئی مہینہ ایک ہوں ہوئے گا، انہوں نے سی لمبا رہا گیا، لیکن پھر بھی اینا ہے سی خرچہ مرتا تو چاہیے ہوں جی۔ اتوں لوگ خرچہ نہ لے کے جان، گورنمنٹ پہلے وصول کر لینی ہے کہ اپنا خرچہ لے بغیر نہیں جانا اتنے۔ یہ جو قانون بنا ہے اس کے پیچھے طاقت ہے قرآن مجید کی، جی بات تو بڑی مشکل ہے کہ ایک میزبان اپنے مہمان کو کہے یہ میرے گھر آ کے رہی تو کھانا اپنا نہ لے کے آئی۔ جی لوگ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ جب تھک گئے ہو تو بس کر دینا، وقت تو خراب ہونے لگ پیا، کم خراب ہو۔ چلیے جلدی جلدی ختم کرتے اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مہمان کو کہے میرے گھر آنا ہی تے خرچہ کھانا پینا نال لے کے آویں، میں لمحیہ مہمان نوازیاں کرنے جو گا کوئی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلے تے بڑا عجیب بندہ مہمانوں کو کہنا کھان وا تے نال لے کے آویو۔ اللہ اپنے گھر میں بلانے والوں کو کہہ رہے ہیں اوے حاجیو دھیان رکھیو وتزودوا، سبحان اللہ۔ جے کسی اور کو منگنا پی گیا کول نہ ہویا، جہدے کول منگن جاندے سارے چنگے تے نہیں نہ ہوندے، کوئی وہ بھی ہوندا ہے قبراں دا پجاری بھی وچ پھردے ہوندے نے نا، وہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جڑا یہ آکھے رب کولوں منگن آئے ایڈی دور تو جا رب کولوں مانگ، میرے کول کدھر منگن آ گیا، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑا صوفی ہوئے گا تو آکھے گا یار تسی کیسے بندے ہو، رب دے مہمان بڑے وہ گھر آئے تو میرے کولوں منگنا، لوگوں کولوں منگتے پھر بڑی اچھے لفظ بنائے گا تو جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرا مہمان بن کے آیا ہے کہ میری غیرت نو چیلنج نہ کرنی، میں جنہاں کول ہے صرف انہاں نو دیکھن دا تے دین دا دعوے دار نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جنہاں کول ککھ نہیں میں انہاں نو دیاں تے لکھاں تو بھی اچھے ہو جاندے۔ سبحان اللہ۔ میں کئی روڑاں روڑوں والے نو کروڑ پتی بنا دیتا ہے جی، میں تو ہی داتا
ذرا گھٹ ہویا ذرا فکر پئی ہے تو لوگوں کو منگن ٹر پیا نہیں ہے میری غیرت تو چیلنج ہے جی اتنے ہم نہیں تو سن زیادہ راہ لے کے آویں جس نے زیادہ راہ روٹیاں کپڑے مکان پیسے اے لے کے ٹرے گا تے حج دے سفر دی بنیادی گل ہی خیر الزاد تقوی سب تو بہتر زیادہ راہ تقوی ہی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقوی ضرور لے کے آویں جی انجے اللہ قربانیاں نو کہندے نے منو گوشت پوشتاں دی کوئی ضرورت نہیں منو تے کھلن دی ضرورت نہیں وہ تے مولوی لگے نے بتھیرے منگن تنگن ساڈے مدرسے نوں دئیو ساڈے مدرسے نوں دئیو حکومت مولویوں تو بھی بڑی بھکھی ہوئی ہے اے تسی اتھے جمع کرا دیو ساڈے کول اسی آپو جا کے دے دیاں گے اللہ 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 مخلوق کدی رجی سعودیہ کو لینی دولت ہے کہ امریکہ بھی ہر ایک نو اکھاں کڑدا ہے انہاں کول جا کے جی شہزادہ جی میں حاضر ہویا ذرا ہم نے کوئی ضرورتاں پی گئی ہیں سبحان اللہ دنیا دا خدا بنے ہیں بادشاہ ترمپا پاگل جی اوتھے جا کے اور کے ہاتھ پھیلاندا ہے تے منگدا ہے تے منگد بندا ہے میری تیری تے بھوک ہی نہیں بندی مٹدی نہیں سبحان اللہ جے منگنا ہی تے کسے اس رجے کو منگ جڑا آپ کدی بھوکا نہیں ہوندا ان اللہ هو الرزاق کو مانا پیا کرنا ان اللہ هو الرزاق اللہ کہتے ہیں حاجیاں نو تزودو زیادہ راہ تقوی لے کے آئیو تقوی کیجئے میرے تو سوا کسی اور کو منگنا نہیں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اگو اللہ کہتے ہیں کمال کرتا ہے اس نے کہتے ہیں اللہ دا کلام حاجیاں نو کہہ کے کسی کو نہ منگیو اے بڑا تقوی جو تہاڈا دا خیال رکھیو اے تو بغیر اج نہیں ہونا تے میرے کو منگنا آمنا ہے ہووے نہ کچھ منگنا میرے کو ہی دے تھے جی یہ تقوی کا درجہ ہے فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے یہ تقوی کا تذکرہ ہو رہا ہے خیر الزاد تقوی اگو پتہ اللہ کی کہتے ہیں گل حاجیاں نال بھی ہوندی ہے ہدایتاں انہوں بھی ہوندیاں نے نال اللہ کہتے ہیں تزودوا فإن خیر الزاد التقوی آزاد راہ لے کے آئیو حجیو لیکن دھیان رکھیو خیر الزاد التقوی اوے تقوی سب تو چنگا زاد راج سب تو زیادہ خیر والا زاد راج سبحان اللہ جی نال لے کے آئیو ایک دم جس طرح رخ مڑ جاندہ ہے ایک دم حجیاں نال گل کردیا اللہ ساری مخلوق نو آوازاں مارن لگ پیندا ہے ایڈی سونی گل نکلی ہے کیتی ہے میں یہ تو ساری کائنات نو سننی چاہیے ایک دم منو سب نو قرآن تے ہے سب وتے نا جڑی گل قرآن چاہندی اللہ کہندے نے تو ایتھے آکھ میں کائنات دے کونے کونے تے پہنچا دیاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دم اللہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی او حجیو دل وچ خدا دے ڈر دے ڈیرے اے نال لے کے ضرور آئیو کہ حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ نو من کے آئیو اس تو سوا ہور داتے تے مشکل کشا جس طرح گھر بار سب چھڑ کے آ گئے ہو تو حاجی بڑے ہو ان دے سارے اے بت تروڑ کے آئیو تے منہ مکمل اپنا تے دل دا میرے وال موڑ کے آئیو یہ ہے تزودو فإن خیر الزاد التقوی یہ حرام دیا کمائیاں کما کما کے آج حج کرنے آ گیا ہے دھیان رکھیں جی واپس جائیں تو پھر حرام دی کمائی نہیں شروع ہونی چاہیے نا یہ تھے میرا مانگت بن کے آیا ہے کہ میرا مانگت گھر جا کے کسی اور کو منگنے لگ پڑے ہرگز نہیں ان خیر الزاد التقوی یہ آج سب نو چھڑ کے آیا ہے کہ حرام کمائی بھی آج تو بعد چھڑ دینی ہے جھوٹ بولنا بھی چھڑ دینا ہی کسی کا مال کھا جانا ڈکار کر جانا بھی چھڑ دینا ہی
میں کرنی بھی چھٹ دینیاں تے رشوتاں دینیاں تے لینیاں بھی چھٹ دینیاں نہیں. یہ سارے حرام دے دروازے بند کر کے میرے عقیدے نال دینا نال رج کے واپس جائی. تقوی قائم رکھی. جے بھکھا مرن دیاں تے میں خدا ہی نہیں. سبحان سبحان. تے جے منو چھٹ کے پھر منگن ٹر گیا ہونا تے لگدا ہے منو تیری کھوپڑی عقل تو خالی ہے. اتنے جو انسان کے اندر خوبصورت دماغ ہوتا ہے نا وہ معاف ہو گیا, کچھ نہیں کرتا پیا. جی یہ میری سزاواں ہوندی ہیں. پھر تو انہی سزا وچ نہ تیرا حج ہے کوئی تے نہ تیریاں نمازاں دی سج ہے کوئی, کچھ بھی نہیں. پھر قصہ ختم ہی. سبحان اللہ اللہ اللہ. خیر الزاد تقوی حاجیوں کو کہتے ایک اللہ دم اللہ کہتے ہیں. واتقونی یا اولی الالباب. اور اس میری زمین پہ جتنے میرے عقل دیے ہوئے سے عقل والا کام لے رہے ہو وہ یاد رکھو, انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ گھر واپس جاؤ تو پھر تقوی کو ختم نہ کر دینا. سبحان اللہ.